اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور معزز سامعین، حفظ قرآن کے ختم کے موقع پر یہ ہمارا اجتماع ہوا ہے اور یہ اجتماع بابرکت ہوتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس طریقے سے دعا کے لیے جمع ہونا ختم قرآن کے موقع پر صحابہ اور تابعین سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ علماء جانتے ہیں کہ مسلم شریف کے شاعر بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے محدث ہیں جن کے ریاض الصالحین جو عام طور پر ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے الاذکار، جس کے اندر مصنون اعمال کا انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس میں امام حمید عائض رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدثین میں جن کا شمار ہے اور تابعین میں شمار ہے، ان کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے تو اس دعا کے اوپر 50,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب مان لو کہ جو ہے ہماری دعاؤں میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی بھی ہو تو فرشتوں کی آمین اس کو مکمل کر دیتی ہے، اس لیے کہ فرشتے اللہ کے معصوم مخلوق ہیں اور ان کو آمین کہنے کے لیے اللہ ہی بھیجتا ہے۔ ایسے ہی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں اور بڑے عالی شان جو ہیں، عالی مرتبہ تابعین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کے اوپر صحابہ اور تابعین جمع ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس موقع پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم اس یقین کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں کہ اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور یہ برکت ہے قرآن پاک میں۔ اسی وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آثار صحابہ کی بنیاد کے اوپر یہ بیان کیا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر جمع ہو کر اجتماعی طور پر دعا کرنا مستحب لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کے قرآن کے ختم کرنے کو بھی قبول فرمائے اور موت تک اس کے اوپر عمل کرنے کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے
اور جن اساتذہ نے ان کے اوپر محنت کی، رات دن ایک کیا، سنا ہے کہ فجر سے پہلے ہی سب اسباب شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے اور اخلاص سے بھی نوازے۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے سورہ زمین کے اوپر۔ اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری کتاب اس آخری امت کے اوپر آخری نبی کے ذریعے سے پہنچائے۔ دوستو، آج دنیا کے اندر انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، لیکن دلوں میں سکون حاصل تھا۔ آج مال و دولت کی بوچھار اور فراوانی اتنی ہے کہ مال کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی۔ کیوں قدر و قیمت نہیں رہی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کی حفاظت نہیں کرتا، تجورے میں جمع کرتا ہے، بینکوں میں جمع کرتا ہے، لیکن اس کا استعمال غلط طریقے سے ہو گیا، اس لیے اس کی قدر نہیں۔ تو اتنا مال اور اتنی دولت دنیا کے اندر لوگوں کے پاس آ رہی ہے اور موجود ہے، جس کی انتہا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے جتنا مال جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ پریشان ہوتا ہے اور اس کو دلی سکون میسر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا سکون جہاں رکھا ہے اس کی طرف عموماً لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اور جہاں سکون نہیں ہے وہاں پر سکون تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو ہے کسی ملک کا صدر ہو کہ وزیر ہو یا کسی ملک کا سب سے بڑا مالدار ہو، ظاہر میں باغ و بہار بھی نظر آتی ہیں، کار اور بہاریں بھی نظر آتی ہیں، لیکن اس سے جب جا کر پوچھو گے کہ بھائی تجھے کتنا سکون حاصل ہے، تو وہ کہے گا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ دولت کی فراوانی دلوں کے اندر سکون لانے والی چیز ہے۔ اور اتنا بھی یقین کیجیے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے، روئے زمین کے اوپر انبیاء کے راستے اور انبیاء علیہ السلام کے طریق سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اور ان کی تعلیمات میں جو سکون ملتا ہے اس سے ایسا سکون کہیں مل بھی نہیں سکتا۔ سب سے بہترین راستہ اور طریق انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انسان کی فلاح و بہبود اللہ کی مرضیات کے اوپر عمل کرنے کے اوپر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی مرضیات کیسے حاصل ہو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس امت کے بہت بڑے محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں اور بڑے عالم بھی ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایسی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، اسی وجہ سے ان کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی انسان اپنی علمی کاوشوں اور کوششوں سے اور اپنی عقل سے خدا کی مرضی کو سمجھ نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے اوپر اس بات لکھی ہے کہ ایک انسان ہمارے سامنے کھڑا ہو، ہم سامنے کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی مرضی اور نامرضی، اس کی خوشی اور ناخوشی کس میں ہے، کیا ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، سمجھنے کے لیے یا تو انسان کا کوئی قول اور بات ہوتی ہے، یا عمل ہوتا ہے، یا اس کی کوئی تحریر ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بندہ جو ہے کسی انسان کی خوشی اور مرضی کو سمجھ سکتا ہے، یا جب تک وہ نہ بتائے۔ تو ایک انسان ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے باوجود اس کی مرضیات اور نامرضیات، اس کی خوشی اور ناخوشی کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو وراء الورا ہے، غیب الغیب ہیں، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے اندر دوسرے کی سخت اور طاقت۔ جلوہ تیرا ممکن نہیں چشم بشر سے، ہر ایک نے دیکھا ہے تجھے اپنی نظر سے۔ دنیا کے اندر ہر انسان اللہ کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں یہ خدا کی مرضیات ہے۔ چنانچہ سمجھنے والوں نے اس طریقے سے سمجھا تو وہ ٹھوکریں کھانے لگے، اور دنیا کے اندر کہیں ان کو راستہ نہیں مل رہا۔ چنانچہ آپ دیکھیں
کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام مذاہب کے اندر ہر ایک اللہ کو جہاں مانتا ہے، شرک کرتا ہے لیکن اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اور اپنی عقل کے ذریعے سے جب اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو کسی نے خدا کے اوتار کو جو چاند میں دیکھا، کسی نے سورج میں دیکھا، کسی نے شرمگاہوں کے اندر دیکھا، کسی نے دریاؤں کے اندر دیکھا، اور اس طریقے سے بھٹک گئے اور بے جان چیزوں کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو رگڑنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی علمی کاوش اور کوششوں سے خدا کی مرضی کو معلوم نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود نہ بتائے۔ تو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب انسان جو ہے ہمارے سامنے کھڑا ہے اور اس کی دل کی باتوں کو اور اس کی مرضیات کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وراء الورا ہے، یعنی ہم جو خدا کو سمجھتے ہیں اس سے کہیں بالا ہے، لیکن پھر جو ہے اللہ کی مرضیات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلوں کو جاری فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق روئے زمین کے اوپر خلافت کا حق ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ راستہ انسان اپنے طور پر معلوم نہیں کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اپنے مقبول محبوب انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ نے فقط انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب کو نہیں اتار دیا، اس لیے کہ کتاب اگر اتار دیتے اور سمجھانے والے نہ ہوتے تو انسان پھر بھی بھٹک جائے۔ بقول علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کتاب کو سمجھانے والا دنیا میں نہ آتا تو ہم کتاب کو پڑھ کر ایک رکوع بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے، ایک رکوع بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ کتابوں کے ساتھ اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور انبیاء علیہ السلام نے وہ طریق سمجھائے کہ جس راستے سے تم خدا کی مرضی کو حاصل کر سکتے، اور اس کے لیے کتابیں نازل فرمائی، اور آخر میں سب سے مقدس کتاب اللہ کا کلام نازل کیا گیا۔ اگلی آسمانی کتابیں وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اور یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی تھا۔ اللہ نے خود کلام فرمایا، جبرائیل نے سنا اور محمد کے قلب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا، وہی کے ذریعے سے آپ کے پاس آئے۔ یہ کتاب ناطق ایسی کتاب ہے کہ روئے زمین کے اندر سب سے زیادہ صحیح اور اصل کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اس کی مثال جو ہے یہ سمجھیے کہ جو ہے اگلی آسمانی کتابیں جو ہیں جتنی بھی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ان قوموں پر ڈالی کہ اس کتاب کی حفاظت بھی کرو اور اس کے اوپر عمل کرو، لیکن شیطان تو پیچھے لگا ہوا تھا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، چوکی داری کروں گا اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کو گھمراہ کروں گا، قسم کھا کر آیا۔ لہذا جب تک انبیاء رہتے تھے وہاں تک ان کتابوں پر عمل ہوتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد انسان ہوائے نفس کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا، انہوں نے حفاظت نہیں کی بلکہ اس کو بدل دیا، اور کتابوں کو بدل دیا، خود بھی بدل گئے۔ لہذا وہ کتابوں کا پوزیشن اور اس کی صورت اور اس کی حیت ایسی بنا دی کہ آدمی صحیح اور غلط کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ کی مرضیات کو معلوم کرنے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کر فرمائی تھی، لیکن کتابوں کی پوزیشن اور اس کی شکل ایسی بنا دی کہ آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ لہذا قومیں گمراہ ہو گئی، اور گمراہ ہوئی تو کیسی گمراہی کہ اللہ کو چھوڑ کر مختلف قسم کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور یہ سمجھتے تھے ہم اس کے ذریعے سے خدا کی طرف پہنچ جائیں گے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ کفار مکہ بھی تو کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس بتوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے، یہ گمراہ ہو گئے۔ تو لہذا اللہ کی مرضیات و نامرضیات کو معلوم کرنا انسان کی عقل کی اور اس کے علم کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتابیں نازل کی، اور کتابوں میں سب سے بڑی کتاب کتاب ناطق قرآن پاک کو نازل فرمایا۔
دوستو قرآن پاک کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. ہم نے جو قرآن پاک کی پوزیشن کو سمجھا ہے، اس کی قدر کو سمجھا ہے، اس سے کئی آگے ہیں قرآن پاک کی قدر اور اس کی منزلت اور اس کا مرتبہ. یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، یہ گارنٹی دیتی ہے کہ جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو اٹھاتا ہے، اور جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گرا دیتا ہے. دوستو انبیاء علیہ السلام اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پوری مخلوق کے محسن انسانیت نہیں بلکہ محسن عالم، جانوروں کے بھی آپ محسن، جانوروں کے حقوق بتائے اور انسانوں کے بھی حقوق بتائے، لہذا وہ محسن عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو ہے دنیا کا حالت کیا تھی وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں بیانوں میں. اس کی مثال علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی. مثال بیان کہ ایک انسان جو اپنے گھر سے نکلا، ابھی راستے میں چل رہا تھا کہ اچانک اندھیرا چھا گیا، آندھیاں چلنے لگی، ہواؤں کے تھپیلے چلنے لگے اور حالت یہ ہو گئی کہ راستہ تک نظر نہیں آتا ہے. اب آدمی اس وقت کیا کرے گا؟ کھڑا ہو گیا، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے مڑ سکتا ہے. ایسی جو ہے اندھیری اور ایسے ہواؤں کا جو ہے زور چلنے لگا. اس دوران میں جو ہے کوئی آدمی آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل تک پہنچا دے. بتائیے انسان اس کا کتنا ممنون اور مشکور ہوگا، کتنا اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ بھائی میں موت کے منہ میں چلا گیا تھا، راستہ نظر نہیں آیا تھا، منزل مقصود تک مجھے پہنچا دیا اور منزل کے خطوط مجھے اس آدمی نے بتا دیا. لہذا زندگی بھر اس کا شکر گزار رہے. یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دل و دماغ کے اوپر غلط تصورات اور غلط خیالات کا ہجوم تھا، شہوات کا غلبہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر چل چکا تھا اور گمراہی کے ایسے دلدل میں انسان پھنس چکا تھا کہ بظاہر نکلنے کی کوئی آثار نہیں نظر آتے. ایسے اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور اس اندھیری میں اور اس گمراہی کی ہواؤں کے تھپیڑوں میں انسان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. لو یہ قرآن لے لو، یہ ایسا قرآن ہے کہ جو سیدھا راستہ بتانے والا ہے. للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسا ہے کہ جو سیدھا راستہ بتانے والا ہے. کون سا سیدھا راستہ؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ للتی اقوم سے مراد اسلام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر جو ہمیں راستے پر لگایا، ورنہ دنیا کے اندر اندھیریاں کیسے چھائی ہوئی تھی. لمبا چوڑا قصہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام لانے کا ہے کہ کہاں سے چلے تھے تلاش حق کے اندر، لیکن ان کو کہیں تلاش حق میں حق راستہ ملتا نہیں تھا. اللہ نے پہنچا دیا مدینہ اور ان کا اسلام کا واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے. ایسے ہی جو ہے جناتوں کی بھی جماعت تھی کہ جو تلاش حق میں سرگرداں تھی، پوری دنیا کے اندر گھوم رہے تھے لیکن ان کو کہیں راستہ نہیں مل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو رہے ہیں، وادی نخلا کے اندر صبح کا سہانا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، زخموں سے چور چور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وادی نخلا کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر. بھلا جو ہے قرآن جیسے مقدس کتاب جو اتنی فصیح و بلیغ کہ قرآن پاک نے چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. عرب کے اندر چونکہ زمانے جاہلیت کے اندر ان کو اپنی عربی دانی کے اوپر بہت فخر تھا اور واقعی وہ عربی ایسا بولتے تھے. حضور کے زمانے میں حضور سے پہلے جہالت کے زمانے میں عربی زبان اتنی شستہ اور اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولتے تھے اور عربی زبان کے ایسے جاننے والے تھے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں برجستہ یعنی بغیر سوچے ہوئے ایک ہی مجلس کے اندر 400 اشعار کہہ دیتے تھے اور ایک لفظ بھی 2 مرتبہ نہیں آتا. تو قرآن پاک نے ان کو چیلنج کیا
کہ اگر تمہیں اپنی عبدالداری کے اوپر اتنا فخر ہے، اور فخر تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ واقعہ وہ بولتے بھی ایسا تھے، اسی وجہ سے وہ عربوں کے علاوہ باقی کو اجمی کہتے تھے، گونگے لوگ ہیں، ان کو کوئی بولنے کا طریقہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور چیلنج کیا کہ اگر جو ہے تمہارے اندر طاقت ہو کہ ایک صورت بنا کر لاؤ، اور فقط تم نہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تم پوری خدا کے سوا تمام کو جمع کر دو، یہاں تک کہ اپنے ساتھ محمد کو بھی ملا دو، اور اس جیسے ایک صورت ایک آیت بنا کر لاؤ، نہیں بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے دروازے کے اوپر ایک تختی میں سورہ کوثر لکھوا کر اس پر آویزہ کر دی، لٹکا دی، اور کہا کہ اس جیسے ایک صورت بنا کر لاؤ۔ کئی دنوں تک صورت لٹکی رہی، لیکن کسی کی ہمت نہیں جواب دینے کی۔ چنانچہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس نے جو ہے وہاں نیچے لکھ دیا، لیس ھذا من طاقت البشر، یہ انسان کی طاقت میں نہیں ایسا کلام پیش کرنا۔ ایسا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے اوپر جاری ہو، صبح کا سہانا وقت ہو، مظلومیت کی حالت میں آپ طائف سے لوٹ رہے ہیں اور زخموں سے چور ہیں، اور آپ خدا کے سامنے جو ہے کہ مناجات کر رہے ہیں۔ جناتوں کی ایک جماعت، نصیبین کی مقام کی جناتوں کی جماعت تلاش حق میں بھر رہی تھی، پھرتے پھرتے یہاں پر بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چنانچہ جنات آپ کی تلاوت کے سننے سے میں مست ہو گئے کہ آپ نے جہاں تک تلاوت کی وہاں تک آپ جو ہے وہ لوگ سنتے رہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات انہوں نے نہیں کی، لیکن کیا مجبور ہو گئے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب قرآن سنا۔ دوستو، یہ اللہ کا کلام، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیا، اور ایسے وقت میں دیا جس وقت پوری انسانیت گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے طغیانی اور اسی طرح سرکشی کی ہوائیں چل رہی تھی، کئی حق نہیں مل رہا تھا، خار خار کہیں جو عیسائیوں کے پادے تھے، لیکن وہ بھی صحیح راستے پر پورے نہیں تھے۔ ایسے وقت میں کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محسن ہمارے، اور آپ نے کلام ہمیں دیا اللہ کے ذریعے، اللہ کی طرف سے۔ یہ قرآن کتنا عظیم قرآن ہے دوستو، اس کے اندر عجیب خزانے اللہ نے رکھے، عجیب خزانے۔ جب تک یہ امت قرآن کے قیود میں مقید تھی، یعنی قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے تھی، اور جب تک یہ امت نے اپنے آپ کو قرآن کے بندھن میں رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی مدد اتر رہی تھی۔ اس کی مثال جو ہے لکھی ہے کہ جیسے ایک آدمی ہو، اس نے ایک بیل پالا اور اس بیل کو اپنے گھر کے آگے باندھ دیا۔ بیل اپنے مالک سے مانوس ہو گیا، بیل یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک ہے، اور مالک یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیل ہے۔ بیل جو ہے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، لیکن کسی کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو مارے، اس کو بھگائے۔ مالک یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیل ہے، کوئی اگر اس کی طرف آنکھ بھی اٹھاتا ہے، لکڑی بھی اٹھاتا ہے، تو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیل ہے۔ تو کھونٹے کے اندر وہ مقید ہے، لیکن وہ اپنے مالک کے سائے میں ہے، اور مالک یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے میرے جو ہے تحویل میں ہے، میرے قبضے میں، لہذا بیل کی حفاظت کی۔ اور جو سانڈ بازاروں میں پھرتا رہتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ جس کا من چاہے اس کے اوپر لکڑی چلا دیتا ہے، جس کا من چاہے اس کو بھگا دیتا ہے، اور اگر جو کسی کے ہاتھ میں آ جائے اس کو کاٹ بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کی قید میں نہیں ہے، وہ مقید نہیں ہے، اور آزاد ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر ہر ایک آنکھ اٹھاتا ہے، ہر ایک لکڑی اٹھاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا ہے کہ آدم ذات، انسان کو آدم ذات کہتے ہیں، یعنی آدم سے پیدا ہوا ہے۔ آدم ذات جب تک اس کے اندر سے دم نہیں نکلے گا وہ آزاد نہیں ہوگا۔ آزاد میں درمیان میں کیا ہے؟ آزاد جو ہے درمیان میں دم ہے نا، آدم ذات، تو اور پھر اس کے بعد ذات رہا، تو کہتے ہیں کہ جب تک اس کے اندر دم ہے وہاں تک وہ آزاد نہیں ہے، جب مرے گا تب وہ آزاد ہوگا۔ لہذا ہم جو موت تک اللہ کے کلام کے ساتھ مقید ہیں، اور مقید رہیں گے تو ہی دنیا کے اندر امن و سکون سے رہیں گے۔ آج امت مسلمہ نے قرآن پاک کو اپنے گردن کے توق بنانے کے بجائے اس کو جزدانوں میں بند کر کے رکھ دیا، اور جو اس کے اندر کوتاہیاں کرنے لگی۔ آج دنیا کی ساری قومیں ہمیں اپنے آنکھیں بتاتی ہیں
दौलत हमारे पास है, हुकूमतें सबसे ज़्यादा हमारे पास है मजमूई तौर पर देखो, और दौलत ऐसी कि दूसरी कौमें उसकी मोहताज हैं, चाहे तो जो है एकदम सबको घुटनों के बल बिठा सकती है, लेकिन उसके बावजूद आज दूसरी कौमों की दस्त नगर बनी हुई है हमारी उम्मत मुस्लिमा। क्यों? इसलिए कि जो है कुरान के साथ जो कैद थी, कुरान के साथ जो मुक़य्यद थी, उस कैद को, उस तौब को अपने गले से निकाल कर फेंक दिया तो सारी दुनिया ने जो उसको आंखें बताई। वरना जब तक ये उम्मत कुरान के साथ मुक़य्यद थी, उसकी तिलावत करती थी, उसके अहकामात के ऊपर अमल करती थी और उसके मुताबिक हुकूमत करती थी, तो जब कभी भी मुख्तसर जमात लाखों दुश्मनों के सामने निकल जाती थी, अल्लाह की तरफ से नुसरत हरकत में आती थी और अल्लाह ताला जो है दुश्मन के हाथों को शल कर देता था। मुख्तसर जमात लाखों के ऊपर गालिब आ जाती थी। ये क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला जानते थे कि ये उम्मत मेरे कवानीन के अंदर मुक़य्यद हैं और उम्मत भी ये समझती थी कि हम अल्लाह के कवानीन के मौत के कैदी हैं, लिहाजा वो कैद नहीं थी। आज की हज़ारों आज़ादियों के ऊपर वो कैद कुर्बान कि जो कुरान की कैद में रहने की वजह से क्या होता था, अल्लाह तबारक व तआला की जो है मदद शामिल हाल होती थी। उनके लिए फरिश्ते नाज़िल होते थे, अल्लाह ताला उनके घरों में बरकतें देता था, उनके कुरान को सुनने के लिए फरिश्ते होते थे, अल्लाह की तरफ से दरख्वास्त होती थी। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला जो कुर्राए सहाबा में हैं, बड़े जलील साहब, एक मरतबा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काब कुरान सुनाओ, सूरह बय्यिना सुनिए। काब ने कहा कि अल्लाह के रसूल कुरान तो आप पर नाज़िल हुआ है, मैं आपको सुनाऊं? कहा कि हाँ अल्लाह ने कहा। अब हज़रत काब समझे कि मालूम होता है कि ऊपर से दरख्वास्त है, तो हज़रत काब ने क्या कहा? सम्मानी अल्लाह, कि अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा। आपने फरमाया सम्मा का, अल्लाह ने तेरा नाम लेकर। क्या अजीब थे! कुरान को जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर रखा था, वो कुरान की तिलावत रातों को जो तन्हाइयों में रो कर अल्लाह के सामने मुनाजात की शक्ल में पढ़ते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कवानीन बयान किए थे उसके ऊपर अमल करते थे। इसकी बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला अर्श के ऊपर उनका नाम लेकर कहता था कि मोहम्मद तेरे आपकी इस उम्मती से कुरान को सुनो। दोस्तों, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से कौमों को उठाते हैं, ये उठाया। इसी के ऊपर मुझे वाक़या याद आया, हज़रत सालिम जो हदीस की किताबों में जिनका पूरा नाम क्या आता है, सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा। मौला के बहुत सारे माने होते हैं, उसमें एक माना ये भी होता है कि जिस ग़ुलाम को किसी ने आज़ाद किया हो, उस ग़ुलाम को भी मौला कहा जाता है, यानी आज़ाद शुदा। मदीना के अंदर एक ताजिर था, व्यापारी था, सल्लाम इब्न जुबैर, ये यहूदी था और बहुत बड़ा व्यापारी था। वो शाम जाता था, वहाँ से माल लेकर जाता था और शाम से माल लेकर आता, हेरा फेरी करते। एक मतलब वो इसी तरीके से जो है व्यापार के लिए शाम गया। देखो अल्लाह ताला जो है जिसकी कोई हैसियत नहीं समझते थे, अल्लाह ताला उनको क्या मकाम देता है वो समझने के लिए बता रहा हूँ। ये बात लंबी नहीं होगी। हाँ, तो सल्लाम इब्न जुबैर जो है शाम गया, वहाँ पर जाकर अपना माल बेचा और जहाँ पर जो माल लाता था उसको ख़रीदा, काम पूरा हो गया। अब रवानगी की उसकी जो है तैयारी थी कि इतने में देखा कि ग़ुलाम बिक रहा है, बिल्कुल दुबला पुतला और काला है, रंग भी उसका सानोला काला है और देखने में भी जो है बिल्कुल दुबला पुतला, चाहे जवान था लेकिन कोई ताकत भी नहीं थी। उसने देखा उस यहूदी ने कि ग़ुलाम बिक रहा है, उसने कहा कि चलो पैसे बचे हुए हैं, इसको भी खरीद लेते, कुछ न कुछ नफा तो मिल जाएगा। चुनांचे उसने ग़ुलाम को ख़रीदा, मदीना आया। मदीना आने के बाद अपना सारा माल बेच दिया इसने, यहूदी ने। लेकिन ये ग़ुलाम बिकता नहीं था, इसलिए कि ग़ुलाम कोई लेगा तो क्यों लेगा, उससे काम लेना है, उसके धंधा कराना, खुद पेट पालना है। ग़ुलामों से ऐसे ही काम लिए जाते थे। चुनांचे जो है वो मदीना से बाहर एक करीब देहात में रहता था वो यहूदी, तो उसने जो है सालिम को क्या कहा कि भाई यहाँ पर तो खड़ा रहे, कोई तेरा ख़रीदार आएगा तो उसको तो मुझे इत्तला देना, मैं उसको भेज दूँ। 3 दिन तक चला थी धूप के अंदर, और फिर जो अरब की सरजमीन की धूप कोई मामूली नहीं, सूरज से बातें करते हो इस तरीके से उसकी धूप होती। चुनांचे धूप के अंदर वो जो है ग़ुलाम खड़ा रहा। पहला दिन आया, कोई घात नहीं आया,
اب اس زمانے میں غلاموں کے اوپر کتنا ظلم ہوتا تھا. ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، آپ مکہ میں تھے، یہاں پر جو مدینہ میں ابھی اسلام پہنچا نہیں تھا. چنانچہ جو ہے غلاموں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. یہ تو جو ہے اسلام کی جو شان تھی کہ اسلام نے غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل سنا کر غلامی سے انسانوں کو نجات دلائی. چنانچہ جو ہے تیسرا دن ہو گیا، ایک نوجوان لڑکی روزانہ اس کو دیکھتی کہ غلام ہے، بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، یہاں سے ہٹا بھی نہیں، کوئی سایہ بھی اس کو نہیں دیتا ہے، کوئی پانی پینے کو بھی نہیں دیتا. جاہلیت کا دور تھا، ظلم و بربریت کا دور تھا. چنانچہ جو ہے اس لڑکی کا نام سبیتہ تھا. وہ مسلمان نہیں تھی لیکن اس کا نام سبیتہ تھا. چنانچہ اس لڑکی نے تیسرے دن آ کر جب اس کا مالک وہاں پر آیا تو اس کا بھائی غلام بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے لایا اور تو خریدی لے، میں اپنی جان اسے چھڑانا چاہتا ہوں اس غلام سے. کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہا جتنے میں لایا اتنے میں دے دوں گا. اس لڑکی نے اس کو خریدا فقط اس وجہ سے اس کو اس کے اوپر رحم آ گیا، اور رحم کی بنیاد کے اوپر جو ہے اب ایسے دور کے اندر کہ ظلم کے سوا کو عدل ہی نظر نہیں آتا تھا، ایسے وقت میں خود کسی کے اوپر رحم کرے تو ایک بہت بڑی خوبی اور اخلاق کی بات ہے. چنانچہ جو ہے اس غلام کو خرید لیا. کچھ دن ہوئے، اتنے میں مکہ کا ایک تاجر آیا جس کا نام تھا ابو حذیفہ. تو اس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک لڑکی ہے اور اس نے اس طریقے سے رحم کی بنیاد کے اوپر، دیا کی بنیاد کے اوپر ایسے نکمے غلام کو خرید لیا ہے. چنانچہ ابو حذیفہ نے سوچا کہ اتنی بااخلاق لڑکی مجھے کہاں ملے گی اور خاندانی لڑکی ہے. چنانچہ اس نے پیغام نکاح بھیجا. لڑکی کے ماں باپ نے دیکھا کہ مکہ کا تاجر ہے، خاندانی آدمی ہے، ایسا اچھا رشتہ کہاں سے ملے گا. چنانچہ اس لڑکی کا نکاح اس سے ہو گیا، جس سے ابو حذیفہ. کچھ دنوں کے بعد ابو حذیفہ جو ہے مکہ کی طرف جانے لگے. اب ظاہر بات ہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر جائیں گے، تو سبیتہ کو بھی ساتھ میں لیا. اب چونکہ غلام سبیتہ کا تھا، اس لیے سبیتہ نے غلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. یہ ابو حذیفہ وہ ابو حذیفہ ہے کہ جن کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی گہری دوستی تھی، اور ایسی دوستی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کو چلتا ہی نہیں تھا. جب بھی ملتے تھے تو ایک دوسرے کا پرتباق جو ہے استقبال کرتے تھے. ایسے آپس میں دوستی. ابو حذیفہ جب جو ہے اپنی بیوی کو غلام کو لے کر مکہ پہنچے اور اس کے بعد حضرت اپنے دوست عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. اس وقت وہاں پر اسلام تو ظاہر ہو چکا تھا لیکن لوگ چپکے چپکے مسلمان ہو چکے، کیونکہ ابھی جو ہے بربریت کا دور تھا، مظالم چل رہے تھے مسلمانوں کے. چنانچہ ابو حذیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور ان کو جو ہے اپنے جو دستور کے مطابق ان کے ساتھ تحیہ کیا، یعنی سلام. اس وقت مسلمان کے لیے سلام تو نازل ہو چکا تھا لیکن دوسرے آپس میں صباح بالخیر، گڈ مارننگ کہتے ہیں، صباح بالخیر، مساء بالخیر، ایسے کہا. حضرت عثمان نے جو ہے بات کا جواب تو دے دیا لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دی. اس کو زیادہ ابو حذیفہ کو رسپونڈ نہیں دیا. چنانچہ ابو حذیفہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے اتنے گہرے دوست اور ہمارے تعلقات، اور آج عثمان بدلے ہوئے نظر آتے ہیں. چنانچہ ابو حذیفہ نے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے؟ ہر مطابق کی طرح آج کوئی تمہارے اندر جوش و خروش نظر نہیں آتی. کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ کیسے دوستی رکھوں، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، لہٰذا میری تمہاری دوستی چلے گی نہیں. تو ابو حذیفہ چوکن نے بھائی مسلمان ہو کیا مطلب، کیسے مسلمان ہو؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے، آپ اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں اور آپ ایک ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ جس دین کے نام ہی سلامتی ہے. اسلام کے نام ہی سلامتی ہے، ایمان کے نام ہی امن ہے. وہ اسلام اور ایمان جو امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے. تو ابو حذیفہ نے کہا کہ بھائی تمہاری دوستی کے بغیر تو مجھے چلے گا نہیں، لہٰذا مجھے بھی لے چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ عثمان بن عفان جو ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات کو پوچھا، قرآن کی آیت اپنے سنائی. ابو حذیفہ بھی مسلمان ہوئے. گھر آ کر اپنی بیوی سمیہ کے ساتھ تذکرہ کیا. سمیہ نے کہا جب آپ مسلمان ہو چکے تو میں بھی مسلمان ہو چکتی ہوں، چلو مجھے بھی لے چلو. وہ بھی مسلمان ہو گئے. غلام ساتھ میں تھے، غلام نے کہا جب آپ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں تو پھر میں بھی مسلمان ہوں.
तीनों मुसलमान हो गए, वो एक घराना इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। अब जो है सालिम जो थे, वो ग़ुलाम जो थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से कुरान सीखने लगे और कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा आपने याद कर लिया। अब जो है सुबैयता ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ज़ुबान से एक मतलब मजलिस के अंदर ग़ुलामों के आज़ाद करने के फ़ज़ाइल सुने। इस फ़ज़ाइल की बुनियाद के ऊपर सुबैयता ने अपने ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। तो सालिम रोने लगे कि भाई मेरा न दर है न घर है, मेरे कोई माँ बाप नहीं, भाई बहन नहीं, मैं इस अजनबी शहर के अंदर अकेला कैसे रहूँगा? तुमने तो मुझे आज़ाद कर दिया, आज़ाद होगा लिहाजा तुमसे छूट जाऊँगा। तो हुज़ैफा ने कहा कि भाई हम तुमको छोड़ दें नहीं बल्कि तुम्हें अपना बेटा बना लिया। अब जो है सालिम जो हुज़ैफा अबू हुज़ैफा के मकान में ग़ुलाम की हैसियत से नहीं बल्कि बेटे की हैसियत से नहीं। बात आगे चली यहाँ तक कि हिजरत का मकाम आया और हिजरत करके मदीना गए। अब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हिजरत का हुक्म दिया कि मौका मिले हर एक जो यहाँ से हिजरत करके मदीना चले जाओ, इसलिए कि हिजरत फ़र्ज़ ऐन जो है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जब हिजरत की तो आपके साथ दूसरे भी कुछ साथी थे, हिजरत करते हुए कुबा मकाम के ऊपर पहुँचे। जो है ये सालिम मौला अबू हुज़ैफा वो भी वहाँ पर पहुँचे। नमाज का वक्त आया कि भाई नमाज कौन पढ़ाएगा? तो तमाम जो है क्योंकि हज़रत सालिम कुरान ऐसा पढ़ते थे कि सहाबा मस्त हो जाते, चुनांचे उनको इमामत में आगे किया, नमाज पढ़ाए। यहूदी वहाँ पर कुछ फिर रहे थे, करीब उनकी आबादी थी, उन्होंने देखा कि वही सालिम है कि जो मदीना की गलियों के अंदर फिरता था और चलचला धूप के अंदर को कोई पानी का पूछने वाला नहीं था। आज उमर इब्न खत्ताब जैसा उसके पीछे नमाज पढ़ रहा है तो क्या बात? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वाम, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से कौमों को उठाते हैं। चुनांचे जो है उनकी बात को पूरी कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, मस्जिद नबवी बन चुकी। उसके बाद हज़रत सालिम का ये मामूल था कि रात को मस्जिद नबवी में जाकर तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान ऐसा पढ़ते थे कि हवा थम जाए, फरिश्ते सुनते थे। अज़वाज मुतहरात अपने घरों की दीवारों के साथ कान लगाकर सुना करती थी और कहते कि अल्लाह के रसूल सालिम अजीब कुरान पढ़ता है। आपने फरमाया कि सालिम का दिल जो है अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। ये कौल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सुन लिया। खैर बहरहाल ऐसा कुरान पढ़ते थे कि सहाबा किराम भी उनकी तिलावत के ऊपर मस्त हो जाते। तो देखो एक अजनबी लड़का जो ग़ुलामी की ज़िंदगी लेकर आया मदीना में और ऐसी जो ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा था, अल्लाह ने मक्का पहुंचा दिया। मक्का पहुंचाने के बाद खिदमत अक़दस के अंदर पहुंचा दिया। खिदमत अक़दस में जाकर जो कुरान को सीखा, कुरान को सीखकर ऐसी तिलावत करने लगा कि अर्श झूम जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सालिम का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत का ज़माना आया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया गया। आपने मौत के वक्त में एक आह की थी और कहा कि काश के सालिम जिंदा होता। तो किसी ने कहा कि हज़रत ऐसा क्यों फरमा रहे? कहा कि जो है अगर ये ज़िंदा होता तो मुझे खलीफा बनाने के लिए किसी का नाम लेना न पड़ता, मैं सालिम को खलीफा बना लेता। और फिर अल्लाह मुझे पूछता कि एक आज़ाद शुदा ग़ुलाम को तूने जो है हाकिम बना दिया था, तो मैं कहता कि अल्लाह तेरे नबी ने यह फरमाया था कि सालिम का दिल तेरी मोहब्बत से भरा हुआ है। दोस्तों कुरान ये मकाम देता है। और देखिए जो है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर इसी कुरान के हामिलीन सहाबा किराम और ताबईन राह खुदा में चले, दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं दुश्मन उनके पैरों को चूमती है। और 25 साल की उम्र के 25 साल के जो है अरसे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 25 साल के अरसे में गोया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में देखो तो खिलाफत इस्लामिया का रकबा कितना था? 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हज़रत उमर की हुकूमत चलती थी। और ऐसा नहीं कि इस किनारे पर हुकूमत करने के वाले करें और दूसरे किनारे के ऊपर नाफरमानियाँ होने। उमर जो है मशरिक़ के अंदर गरजते थे कानून के साथ और कानून से हाफिज करते थे, तो मगरिब में रहने वाला लड़स जाता था कि उमर का ये कानून आया।
یہ کیا تھا دوست؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ وادی مکہ کے اندر جگہ سے گزر رہے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، اتنی جو ہے گرمی اور تپتی ہوئی دھوپ ہے اور آپ کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ اس وادی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر عمر جو اونٹ چلایا کرتا تھا، گھر واپس جاتا تھا تو خطاب مجھے مارا کرتا تھا، میرا باپ مجھے مارتا تھا کہ عمر کے اندر اونٹوں کے چلانے کی سلیقہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا، کیسے زندگی گزارے گا؟ لیکن آج دیکھو اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے مقام دیا کہ میں جو خلیفۃ المسلمین بنا دیا۔ یہ ہے یرفع بہذا الکتاب اقوام، اور تقریباً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اکثر حصے پر 1200 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اور 25 سال کے اندر سارا علاقہ فتح کر لیا، اور آج دوستو جو ہیں 80 سال سے زیادہ ہو گئے، ایک مسجد اقصی ہم سے آزاد نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے حامل تھے، ہم قرآن کے تارک ہیں، وہ قرآن کی زندگی میں مقید تھے، ہم نے قرآن زندگی سے آزادی لے لی۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ بیل جیسا ہوا، سانپ کے اوپر ایک لکڑی چلاتا ہے اور کوئی اس کے اپنی دکان کے آگے بھی کھڑا نہیں رہتا۔ ایسے ہی جو ہے ہم آزاد ہو گئے قانون خدا بندی سے، تو اللہ کی مدد ہم سے چھوٹ گئی، دنیا کی قوموں نے ہمیں اوپر آنکھ اٹھائی۔ آج جو ہے ممالک اسلامیہ کی تمام سربراہ دشمن کے گود میں بیٹھ کر اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہاں پر عمر کا حال یہ تھا کہ ریت میں لیٹ رہے ہیں، اور جو ہے پوری جو 22 لاکھ ہوتا ہے دل کے اوپر حکومت کرے گی دوستوں قرآن سے۔ لہذا جو ہے اپنے آپ کو قرآن سے مقید کریں گے تو دوستوں دنیا کے اندر زندگی سکون کی ملے گی، ورنہ ہم لاکھ پٹک کر مر جائیں گے، سکون ملنے والا نہیں، اور سکون کے بغیر زندگی بھی بیکار ہے۔ اور سکون حاصل کرنے کے لیے اسی قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاؤ، بلکہ سینے سے نہیں، یہ قرآن سینے کی زینت ہے، یہ تو قرآن دل کی زینت ہے، یہ قرآن آنکھوں کی زینت ہے، یہ قرآن کانوں کی زینت ہے، یہ قرآن مومن کی زندگی کی زینت ہے۔ اس کی تلاوت لازم کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کی وجہ سے جو قوم اٹھائے گا قوم، اس لیے کہ تلاوت کرے گا تو تلاوت دل سے کرنے والا اس کے اوپر عمل بھی کرے گا، اور عمل کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھا دیں۔ لہذا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخر میں چند باتیں بات کے پھر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے اس قرآن میں کتنا خزانہ رکھا ہے تو سمجھو، قرآن تو معمولی بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ایک بار کہ اللہ نے اسے شروع کیا اور نبرنا تک پورا نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں، ورنہ قرآن کیا چیز ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو لکھنا چاہوں تو وہ لکھی ہوئی کتابیں 40 اونٹ کے اوپر لادنے پڑے گی۔ کتنی؟ 40 اونٹ، یعنی ایک سورہ فاتحہ تفسیر۔ بلکہ آگے چلیے علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس میں انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہیں جس کی 32 جلدیں ہیں، اور ایسی عجیب کتاب لکھی ہیں، ایسی عجیب تفسیر لکھی ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والا اپنا اعتراض کا جواب اس کے اندر پائے گا۔ ایسی عجیب کتاب لکھی، بڑی ادق کتاب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر سے میں 10,000 مسائل نکال سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو مبالغہ سے خالی بات ہے، 10,000 جو مسائل کا سورہ فاتحہ سے نکلتے ہیں۔ تو حضرت نے اعوذ باللہ کی تفسیر شروع کی تو اس کے اندر سے ہزاروں مسائل نکالے، تو لوگوں نے کان پکڑ لیے کہ جب اعوذ باللہ کا یہ حال ہے، اس کے اندر علم کا یہ خزانہ چھپا ہوا ہے، تو پھر سورہ فاتحہ میں کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں دی تو قرآن کے اندر کیا ہے؟ اگلی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا پورا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، اس لیے کہ با انصاف کے لیے آتا ہے، ملانے کے لیے آتا ہے، گویا اس کے ذریعے سے بندہ خدا سے مل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرے گی۔ تو میرے بندے ہیں، لہٰذا کوئی اس کے اوپر آنکھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، دنیا کی طاقت کے سامنے کیسے نبراز ہیں۔ چنانچہ جو ہے مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات الکلام کے اوپر ایک مقدمہ لکھا ہے، یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن، بڑا عجیب مقدمہ لکھا۔ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے قرآن کی تفسیر کی کتابیں کئی جلدوں میں ملتی ہیں، کسی کی 10 جلد ہے، کسی کی 15 جلد ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی، اس کی 80 جلدیں لکھ پائی۔
پھر علامہ نے سوچا کہ بھائی اس کے اوپر کون پڑھے گا، تو اس کا خلاصہ کیا جس کا نام انہوں نے الدر المنصور رکھا۔ تو علامہ بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیروں کے بارے میں تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کئی جلدیں، بلکہ انہوں نے کہا ایک تفسیر جس کی 1300 جلدیں ہیں، 1300 جلدیں ایک قرآن کی تفسیر، اور ایک جلد یہ قرآن جتنی ضخامت والا ایسے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو ہے تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی 2 لاکھ تفسیریں لکھی گئی۔ کتنی؟ 2 لاکھ۔ اور وہ کب فرمایا؟ علامہ کے انتقال کو بھی آج 90 سال ہو گئے، جس کے بعد تو کتنی تفسیریں قرآن پاک۔ تو اللہ نے یہ خزانہ ہم کو دیا ہے، اس خزانے کی ہم قدر کریں گے، اللہ کی ہماری قدر ہوگی۔ اس لیے دوستو قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج امت نے ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن سے غفلت شروع کر دی ہے۔ کسی نے اس کو صحیح پڑھنے سے غفلت کی ہے، کسی نے اس کی تلاوت سے غفلت کی ہے، کسی نے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی غفلت کی ہے۔ ہر ایک طبقے نے اپنا غفلت کی ہے۔ اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کے اندر مار کھا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے ذلت کے قال میں جا کر گھڑے میں جا کر گر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ قرآن کا نازل کرنے والا ہے، اس نے اپنی مدد کو ہم سے الگ کر دیا۔ لہذا دوستو یہ قرآن جو ہے قیامت کے دن بارگاہ الہی کے اندر شکوہ کرے گا، حجت لک و علیک، یا تو تمہارے فیور میں وہ دلیل پیش کرے گا یا تمہارے خلاف پیش کرے گا۔ جہاں خلاف ہمارے خلاف جو قرآن کہنے پر آ گیا تو قرآن کہے گا کہ اللہ یہ ہوئی تیرے نبی کا امتی ہے کہ جس کو صبح اٹھتے ہی ٹی ویوں کے اوپر جو ہے نیوز سننے کا وقت ملتا تھا، صبح اٹھتے ہی پہلے اس کے ہاتھ میں اخبار ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے موبائل کے ذریعے سے اپنی راتوں کو گزارتا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کو ہر طریقے سے دوستوں کے ساتھ بات کرنے میں موبائل کے اوپر یا مجلس میں 2 گھنٹے گزار دیتا تھا، لیکن میری تلاوت کے لیے اس کے پاس 20 منٹ نہیں تھے۔ جب قرآن نے ہمارے خلاف مقدمہ پیش کر دیا تو دوستو ہلاکت یقینی ہوگی۔ اس لیے دوستو دنیا کے اندر عزتیں رفعتیں چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو، علماء کے پاس جا کر قرآن کو سمجھو، اور قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے، صحابہ کے لیے فقط نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کے لیے جو قرآن کا عامل ہوگا، قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا۔ لہذا اس کی تلاوت کے اور یہ فقط رمضانی کتاب نہیں ہے کہ رمضان میں اس کو پڑھو باقی چھٹیوں کے نہیں، اس کو جزاد میں لپیٹنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سینوں میں اتارنے کی اور دل میں اس کو جگہ دینے کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے مقام کی عزت کیسا دیا، ایک چھوٹا سا واقعہ پھر اس کے بعد ختم۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ جو 7 خزانے سے قاری ہے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ان کو مسجد نبوی کا امام مقرر کیا گیا تھا اس زمانے۔ چنانچہ وہ قرآن پاک کی بہت تلاوت کرتے تھے، مسجد نبوی کے اندر امامت کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے طرز پر لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ دیکھو قرآن کی تعلیم کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اندر خیر رکھی ہے، اور پھر دوسری خیر رکھی ہے حضور کے زمانے میں، اور تیسری خیر ہر اس شخص کے لیے رکھی ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو خیر امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں امامت بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آئے اور کہا کہ عاصم تو قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے، تیرا منہ لا کے ہونٹ پر اس ہونٹ کے اوپر میں بوسہ دے دوں جس ہونٹ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت کا یہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دینے کے لیے اپنا قریب بلایا، ان کے ہونٹ پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد سے لے کر موت تک ان کی منہ سے خوشبو آئی، اس لیے کہ جس ہونٹوں سے نبی کے ہونٹ ملے ہو بولا اس ہونٹے سے بدبو کہاں سے؟ یہ قرآن کا مقام ہے۔ واقعات ایسے بہت ہیں اور سننے کے لیے ہر ایک کو جی چاہتا ہے، لیکن دوست اصل تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو پھر زندگی نہیں بنتی ہے۔ لہذا دوستو قرآن سے اپنا آپ کو وابستہ کرو، ورنہ پھر معاملہ تو وہی ہے جو اقبال نے کہا ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔